عام لوگوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہاں پہنچے، کیونکہ وہ قوم کے سردار تھے جو اپنا تشخص مخفی رکھنا چاہتے تھے. تو اس پہلو سے وہاں جب گفتگو ہوئی تو وہ ایمان لیا. جب واپس جا رہے تھے تو انہوں نے آپس میں باتیں کی ہیں، اور وہ باتیں زیادہ تر اپنی پرانی بے وقوفیوں کی تھیں. ہم کیسے پاگل لوگ تھے، یہ بھی ایمان رکھتے تھے، یہ بھی ایمان رکھتے تھے. اور اس پاگل پن میں یہ بھی بتایا کہ ہم میں سے جو بیوقوف تھے وہ یہ کہا کرتے تھے اب خدا کبھی کسی کو نہیں بھیجے گا. سفیرہ اللہ شتا تھا، خدا پر کیسی کیسی باتیں کرتے تھے بیوقوف. یعنی ان بیوقوفی کی مثال، بیوقوفیوں کی جو اللہ پر بےہودہ باتیں کرتے تھے، ایک یہ مثال دی ہے کہ اب خدا کسی کو نہیں بھیجے گا. تو یہ جو نفسیاتی بیماری ہے انسان کی، کہ جب کوئی آئے تو اس کی سر توڑ مخالفت کرے، اور جب وہ چلا جائے اور بالآخر خدا کی تقدیر غالب آ جائے، اسے سر جھکانے پہ مجبور کر دے، تو پھر ایسا جھکے کہ کسی اور کو پھر ماننے کے لیے تیار نہ رہے. اس نفسیاتی بیماری کا علاج ہے یہ میثاق النبیین. اور نبیوں سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ تم اپنی قوم کے ساتھ وعدہ کرو. وعدہ لوگوں تم سے جو وعدہ لیا گیا ہے اپنی قوم کو بھی اس بات کے لیے تیار کرو کہ ایک آنے والا آ سکتا ہے، اور آئے گا تو تمہیں ماننا پڑے گا. اب لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا یا مہدی کے آنے کا کہاں ذکر ہے، تو اس سے زیادہ واضح کیا ذکر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا فرمایا تجھ سے بھی یہ عہد لیا تھا کہ آئے گا تو تجھے ماننا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. مدد اسی طرح ہوتی ہے کہ واضح پیشگوئیاں کی جاتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد موسیٰ نے کیسے کر دی تھی؟ 700 کتنے سال، 2000 سال پہلے کیسے مدد کی تھی؟ وہ جو استثناء باب 18 آیت 18 میں پیشگوئی ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے تجھ سے نبی برپا کروں گا، اتنی واضح پیشگوئی. پھر تو رات میں جگہ جگہ محمدین کے نام سے اور دوسری پیشگوئیاں موجود ہیں. حضرت عیسیٰ نے بھی مدد کی. تو یہ مدد مراد ہے، یہ نہیں کہ خود وہ پہلے جا کر پہلے بیعت کرتے ہیں. وہ ایسے انبیاء بھی آ سکتے ہیں جو ان کی بیعت پہ فخر سمجھتے ہیں، لیکن ان پر ایمان لانا تاکہ قوم کے لیے نمونہ بنے، اور ان کی نصرت فرمانا مطلب یہ رکھتا ہے، معنی یہ رکھتا ہے کہ پیشگوئیوں کے ذریعے قوم کو متنبع کر دو کہ آئے گا تو تمہیں ماننا ہوگا، اور اگر نہیں مانو گے تو مجھ سے کاٹے جاؤ گے. یہ مراد ہے اس سے. ٹھیک ہے، آپ کا اشکال دور ہو گیا. جی. اشکال کس کو کہتے ہیں؟ ڈاؤٹ. ڈاؤٹ کچھ ٹھیک ہے، کچھ کوئی مشکل کوئی ہاں، مشکل پرابلم پرابلمیٹک. ٹھیک ہے.